بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم کے گھر میں بڑی گہما گہمی تھی۔ خالہ اور مامانی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ بچوں کے اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ دنوں کے لیے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ عظیم کے والد بغرض ملازمت ایک چھوٹے سے شہر میں مقیم تھے۔ یہ گاؤں دیہاتوں اور ایک بڑے دریا سے منسلک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون شہر تھا۔ عظیم کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اس کے اسکول اور محلے کے تو کئی دوست تھے، مگر خالہ زاد اور ممانی زاد بہن بھائیوں کی تو بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ ان کے آنے کی خبر سے وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ پرسوں اس کی 14ویں سالگرہ بھی ہے، سب لوگ ہوں گے اور خوب مزہ آئے گا۔ چونکہ ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے وہ سب رات کو دیر سے گھر پہنچے تھے۔ کھانا کھاتے اور باتیں کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے تھے۔ صبح کسی نے اسکول تو جانا نہیں تھا، اس لیے سونے کی کسی کو فکر بھی نہیں تھی۔ عظیم کی امی کو صبح جلدی اٹھنا تھا، کیونکہ اس کے ابو کو آفس جانا تھا اور انہیں ناشتہ تیار کر کے دینا تھا، اس لیے وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ گئیں تو یہ محفل بھی برخاست ہو گئی۔ آنے والے مہمان کافی تھکے ہوئے تھے، گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ عظیم کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بہت خوش تھا اور پروگرام بنا رہا تھا کہ خالہ اور ممانی کے بچوں کے ساتھ کس طرح وقت گزارے گا۔ نیند تو خیر اس کو آ ہی گئی تھی، مگر وہ صبح سویرے ہی جاگ گیا تھا۔ تھکن کی وجہ سے مہمان مزے سے سو رہے تھے۔ عظیم نے ہاتھ منہ دھویا، امی کے ساتھ نماز پڑھی۔ امی تو کچن میں مصروف ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ باہر نکل کر تھوڑی سی ہوا خوری کر لے۔ ابھی بھو نہیں پھوٹی تھی اور کافی اندھیرا تھا۔ وہ گھر سے قریب ایک پارک میں پہنچ گیا۔ اونچے اونچے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندوں کا شور سنائی دینے لگا۔ ہوا میں کافی خنکی تھی۔ گرم سویٹر پہننے کے باوجود اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر سے چلتے ہوئے اس کی امی نے اسے مفلر بھی تھما دیا تھا، جسے اس نے گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ پارک سنسان پڑا تھا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو پارک میں نصب آخر والی بینچ پر اسے کوئی شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ کوئی بچہ پکڑنے والا آدمی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر ایک ایسا واقعہ ہو گیا، اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ اسے اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں گیا۔ وہ مفلر جو اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا اچانک اس کے گلے سے نکلا اور اڑتا ہوا اس شخص کی جانب چل دیا جو دور بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ امی عظیم کے منہ سے بے اختیار خوف بھری ایک چیخ نکلی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کی جان نکل گئی ہے۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا کہ اتنے اندھیرے میں گھر سے نکل کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس واقعے نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کے بعد رونما ہونے والے دوسرے واقعے نے اس کی رگوں پہ خوف کی سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ شخص اٹھ کر اسی کی طرف آنے لگا تھا۔ عظیم کا ڈر اس قدر بڑھ گیا تھا، ایسا معلوم دیتا تھا جیسے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ ماں کے لاڈلے، یہ لو پکڑا اپنا مفلر، قریب آنے والے ایک شخص نے کہا۔ اب عظیم نے اسے غور سے دیکھا، وہ اسی کی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ بھائی تم کون ہو؟ عظیم نے تھوک نگل کر پوچھا۔ ڈر لگ رہا ہے جو بھائی بھائی کر رہے ہو؟ وہ لڑکا بڑی خوش دلی سے ہنسا، مگر پھر فوراً ہی اداس ہو گیا۔ میں بہت بد نصیب ہوں، میرے لیے اب عام لڑکوں کی طرح زندگی گزارنا ایک خواب ہی ہے۔ اس کے دکھ بھرے لہجے سے عظیم متاثر ہو گیا۔ کچھ پوچھنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ اتنے میں ایک ننھی سی چڑیا اس کے قریب سے اڑتی ہوئی گزری۔ اس پر پراسرار لڑکے نے اپنا ہاتھ بند کر کے اپنی مٹھی کھولی۔ چڑیا آگے جاتے جاتے بجلی کی تیزی سے پلٹی اور اس لڑکے کی مٹھی میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر عظیم کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ گھاس پر بیٹھ گیا اور خوف بھری نظروں سے لڑکے کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکے نے ہاتھ میں پکڑی چڑیا کو فضا میں اڑا کر اسے آزاد کر دیا اور خود بھی عظیم کے پاس بیٹھ گیا۔ عظیم اسے دور ہٹتے ہوئے بولا کہ میں امی کے پاس جاؤں گا۔ لڑکا ہنس پڑا کہ ہو تو تم میرے جتنے ہی پر دودھ پیتے بچے بن رہے ہو، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تم بہت عجیب سے ہو۔ عظیم نے تھوک نکل کر پوچھا، تم کوئی جادوگر ہو؟ تم نے لڑکے کا روپ دھار رکھا ہے۔ اگر میں جادوگر ہوتا تو کسی شہزادے کو محل میں قید کر کے اس کی خوشامد کر رہا ہوتا تاکہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا ہنسا، پھر اداسی سے بولا، میرے سارے دوست مجھ سے دور ہو گئے ہیں، سب مجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں، میں اکیلے ہی گھومتا پھرتا ہوں، سب مجھے جادوگر سمجھتے ہیں، لیکن میں ہوں نہیں۔ پھر تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ ایسا تو کوئی جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ عظیم نے بولا، میرا نام انعام ہے۔ اس لڑکے نے بولا، کیا تم میری کہانی سننا پسند کرو گے؟ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ انعام کی بات سن کر عظیم کا دل بھر آیا۔ ہاں میں سنوں گا۔ اس کی بات سن کر انعام خوش ہو گیا اور اس نے کہنا شروع کیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ بدقسمتی سے میری دوستی چند آوارہ لڑکوں سے ہو گئی تھی۔ ان لڑکوں نے مجھے اسکول سے بھاگنا سکھا دیا تھا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ میں بجائے اسکول جانے کے دریا پر چل دیا۔ میں نے سوچا
دریا پر جا کر سیر کروں گا اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی پکڑوں گا۔ میں دریا پر پہنچا تو مجھے وہاں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس کی شکل عجیب اور خوفناک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ مچھلیاں پکڑنے آئے ہو لڑکے؟ اس نے پوچھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دریا کی طرف کیا اور پل بھر میں اس کے ہاتھ پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ کر تڑپنے لگیں۔ اس نے قریب بڑی پلاسٹک کی ایک تھیلی اٹھا کر اس میں پانی بھرا اور اس میں مچھلیاں ڈال کر میرے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں تمہاری طرح خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ میں بہادر لڑکا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بے وقوف ہوں۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ طاقت دے سکتا ہوں۔ مجھے تم ایک اچھے لڑکے لگتے ہو۔ میں اس کی چاپلوسی کی باتیں سن کر خوش ہو گیا اور حامی بھر لی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، وہ شخص دستانے پہنے ہوا تھا۔ اس نے مجھے دستانوں کی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، ان دستانوں کو تم حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ جب یہ طاقت تم کو مل جائے گی تو تمہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا، اسی سوچ میں مگن رہا کہ اگر میں ایسے کرنے لگوں گا تو اپنے دوستوں کو کرتب دکھا کر اپنی طرف مرغوب کروں گا۔ وہ کتنا حیران ہوں گے کہ جب میں دور پڑی چیزوں کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے پاس بلا لیا کروں گا۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بولا، آنکھیں بند کرو اور جو الفاظ میں کہوں انہیں دہراتے جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور اس نے کہنا شروع کیا، میں اس طاقت کو اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ الفاظ بھی دہرا دیے۔ پھر اس نے کہا، اب اپنی آنکھیں کھولو، اب تمہیں یہ عجیب و غریب طاقت مل گئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ایک خوف کی لہر میرے جسم پر دوڑ گئی۔ میرے دونوں ہاتھ کالے ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اپنی مکروہ آواز میں کہا، اگر تم چاہو تو تم اسے آزما سکتے ہو۔ میں نے دور زمین پر پڑی ایک شیشے کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ زمین سے بلند ہوئی اور میرے ہاتھ میں آ گئی۔ مجھے یہ طاقت حاصل کر کے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ مجھے سوچ کر ہی وحشت آنے لگی کہ میں امی اور ابو کو کیا بتاؤں گا اور اپنے دوستوں کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس بوڑھے نے اپنے دستانے اتار کر میرے حوالے کیے اور خود دوسری جانب روانہ ہو گئے۔ اس بات کو 3 دن گزر گئے ہیں اور میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ میں ان دستانوں کو پہنے پہنے تنگ آ گیا ہوں۔ میں کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ وہ شیطان بوڑھا بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کرتب تو بہت دکھائے، پر وہ مرعوب ہونے کی بجائے مجھ سے خوفزدہ رہنے لگے۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ اور تو کل میرے ابا میری امی سے کہہ رہے تھے کہ سیدھی سادر چھوڑ کر آئیں، یہ ہمارا انعام نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اس کی کہانی سن کر عظیم کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، اس دنیا میں عجیب عجیب لوگ موجود ہیں، جیسے کہ وہ بوڑھا۔ اس نے تمہیں بچہ سمجھ کر اپنی مصیبت تمہارے سر ڈال دی ہے۔ اس لیے تمہارے ماں باپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اجنبیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی تھی۔ اب عظیم نے ایک بار پھر انعام کی گہری نظروں کی طرف دیکھا اور بولا، انعام بھائی، کیا تم مجھے دریا میں اس جگہ لے جا سکتے ہو جہاں وہ خبیث بوڑھا تمہیں ملا تھا؟ وہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے، آؤ، انعام نے کہا اور وہ دونوں چل پڑے۔ عظیم ایک ذہین لڑکا تھا۔ اسے انعام پر ترس آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انعام کو اس مصیبت سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا اسے مل جائے اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ بوڑھا دریا کے کنارے بیٹھا گاجروں کو دھو دھو کر کھا رہا تھا۔ عظیم نے انعام کو روکنے کا اشارہ کیا اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگا، جسے سن کر انعام خوش ہو گیا۔ اس بوڑھے نے انعام کو دیکھ لیا اور اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آنے لگی، جیسے وہ اسے پہچان گیا ہو۔ میاں، خوب مزے آ رہے ہیں، اب تو تمہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہوگا، بیٹھے بیٹھے سب چیزیں مل جاتی ہوں گی۔ اپنی طاقت مجھ سے واپس لے لو، اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کا رنگ کالا ہو گیا ہے اور لوگ مجھ سے ڈرنے لگے ہیں۔ انہی تکلیفوں کی وجہ سے تو میں نے یہ طاقت تمہیں دی تھی، اب میں یہ واپس نہیں لے سکتا۔ تم یہاں سے جاؤ اور تنگ نہ کرو تو میں تمہیں دریا میں دھکا دے دوں گا اور اس کو بھی جس کو تم حمیتی بنا کر لائے ہو۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اس نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے کہا۔ میری بات بھی کان کھول کر سن لو۔ انعام نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا، مجھے یہ تمہاری طاقت نہیں چاہیے۔ یہ سن کر بوڑھے نے چیخ ماری اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ عظیم اور انعام نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انعام کے ہاتھوں کا کالا رنگ دھوئیں میں تبدیل ہو کر بوڑھے کی طرف پرواز کرنے لگا اور کچھ دیر میں اس کے ہاتھوں کا رنگ کالا ہو گیا۔ لو، یہ پکڑو اپنے دستانے۔ انعام نے پوری طاقت کے ساتھ دستانوں کو بوڑھے کی طرف پھینک دیا۔ اتنے میں ایک تیز لہر آئی اور بوڑھے کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔
انعام کے ہاتھ اب پہلے کی طرح سرخ و سفید ہو گئے تھے۔ اس نے عظیم کو گلے لگا لیا۔ میرے دوست، اگر مجھے تم وہ الفاظ نہ بتاتے تو میں نے بوڑھے سے کہے تھے تو مجھے کبھی اس مصیبت سے نجات نہ ملتی۔ پھر وہ دونوں اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ عظیم گھر پہنچا تو سب مہمان ناشتے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر امی نے کہا، بیٹا تم کہاں رہ گئے تھے؟ عظیم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب خواتین تو باتوں میں مصروف ہو گئیں اور عظیم بچوں کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور انہیں یہ عجیب و غریب کہانی سنائی۔ سب یہ کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ عظیم نے کہا، آج سے ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اسکول سے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کسی اجنبی سے بات نہیں کریں گے تاکہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ سب بچوں نے عہد کیا۔